السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی حنیف قریشی، گاڈ چینج دین تصوف۔ تو مفتی حنیف قریشی بھی تبدیل ہو گیا، اور یہ جو انہوں نے پیر مرید اور استاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ مفتی حنیف قریشی جو باتیں بولے ہیں اور جس طریقے کی باتیں انہوں نے سامنے رکھا ہے، اس پر علی مرزا نے بھی جو ہے وہ باتیں رکھی اپنی، کہ جو مفتی حنیف قریشی نے جو باتیں پہلے کہی تھی تو ان سے توبہ کریں، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا یا کچھ غلط بتایا تھا، تو اس چیز پر علی مرزا نے کہا ہے یہ بات۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور ہم سب سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہو جائے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب پکے سچے توبہ کرنے والے بن جائیں اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ آمین ثم آمین۔ لیکن جی ہمارا اپنے سننے والوں سے یہی ان کو پیغام ہے کہ قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے، اور جب آپ من و مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں ان کا دیدار کروا کے کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ نبی کی ذات کو پیروں کی وجہ سے نہ پہچانے، استاد پیر اور مرشد کو نبی کی وجہ سے پہچانے۔ لہٰذا یہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ معصوم عن الخطا جو ہستیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ باقی آپ کے پیر صاحب سے، استاد صاحب سے، مولوی صاحب سے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے۔ مولویوں، پیروں، استادوں کے پیچھے آپ آ کر یا لیڈروں کے پیچھے آ کر کہیں اللہ اور رسول کی ذات سے یا اہل بیت و صحابہ سے ٹکرانے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے۔ کہ قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے، اور جب آپ من و مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی، یا کہ قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے، اور جب آپ من و مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی۔ جب اینکر نے کہا نا کہ آپ کوئی میسج دیں، تو انہوں نے کہا میں میسج یہی دوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے اپنے پیروں سے عقیدت رکھیں، پیروں کی وجہ سے اللہ رسول سے عقیدت نہ رکھیں۔ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے کام آنا ہے، پیروں نے کام نہیں آنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حنیف قریشی صاحب۔ یہ وہی حنیف قریشی ہے جس نے غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، ہاں، ورنہ تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ قبر میں غوث پاک بھی کام آئیں گے۔ اس نے کہا مرنے کے بعد کسی پیر نے نہیں کام آنا، اللہ رسول نے کام آنا ہے، لہذا پیروں کے پیچھے اللہ رسول سے نہ بگاڑیں، اللہ رسول کی نسبت سے آپ پیروں کے ساتھ عقیدت رکھیں، پیروں کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں۔ تو مفتی صاحب میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ توبہ کریں غوث پاک کے دھوبی والے واقعے سے، جو جھوٹ آپ نے پبلک میں مشہور کیا تھا۔ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ غوث پاک نے جو یہ فرمایا تھا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ بھی سب جھوٹ ہے، کوئی نہیں فرمایا انہوں نے۔ اگر فرمایا ہے تو بہت بڑے متکبر تھے، ولایت کیا ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا۔ پھر مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کرام کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ پھر یہ بھی بتائیں یہ فراڈ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر دیا ہے جس پہ قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اندازہ کرو یار، تو اپنی آخرت کی فکر کر یار، تو کسی کا کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو بندہ کہ مجھے اللہ نے رجسٹر دیا ہے، وہ ڈائریکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے کہا یہ اناؤنسمنٹ کرو۔ رسول اللہ کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا، اللہ نے رجسٹر دے دیا؟ تو بتاؤ یہ سب فراڈ ہے۔ ان کے باپا جانی نے وہ واقعہ لکھا، اس کا بھی قصور نہیں ہے، بڑے سارے لکھتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید تھا،
لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا, اپنی آخرت بھی برباد کر لی. ظاہر ہے قتل نہ حق کیا, 302 لگتی بابے کے اوپر. ہاں بالکل. کیا لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ رکھنے کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا, انہوں نے 2 بندوں کی جو لڑائی ہے چھڑوانے کے لیے جب انہیں علیحدہ کیا تو ایک کو مکہ لگا تو وہ مر گیا. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مرا تھا, تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ دیکھیں بابوں کو بچانے کے لیے قرآن سے واقعہ لے کر آتے ہیں. سرکار یہ واقعہ اگر آپ لے کے آؤ گے تو آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے, قیامت والے دن جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا کہ ہماری شفاعت کریں, تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں ایک بندہ ناحق قتل ہو گیا تھا, مجھے آج فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے, حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے. پھر ساتھ یہ جوڑو کہ تمہارے عبد القادر جیلانی تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ میں نے دنیا میں لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ مارا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں تھا, مکہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے, لیکن یہ آنکھوں سے لیزر مار کے بندہ مار دینا, یہ ہالی ووڈ والے جو فلمیں بنا رہے ہیں نا, یہ ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے انہوں نے نگاہوں سے, جو کہتے ہیں نا نگاہ مار کے یہ کر دیا. تو عبد القادر جیلانی نے تو بندہ مارا ہوا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی تو لوٹا سیدھا کر دینا بندہ بچ جاتا. اور یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا, یہ وہ واقعات ہیں جن کو یہ کرامت کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. تو حنیف قریشی صاحب یہ بتائیں یہ فراڈ ہے, ورنہ عبد القادر جیلانی کی دنیا اور آخرت برباد ہو چکی اس مرید کو مارنے کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. جی, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں نے رسول اللہ کی خدمت میں مجھے پیش کیا کہ یہ آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا. 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا, یعنی 20 سال کے تھے تو نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. ہمارا پیر وہ ہے کہ جن کے ساتھ جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, اور تمہارے پیر کہتے ہیں ہم نبی کے طریقے پہ ہیں, وہ مریدوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. لو سامو, میں نے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں پوسٹ مارٹم کیا ہے اس قسم کے واقعات کا. یہ وہ واقعات ہیں جو یہ اون کرتے ہیں, یہ وہ نہیں جو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. یہ باپا جانی نے واقعہ لکھا ہے لوٹے کی ٹوٹی والا, چینی جنات کا بادشاہ ایک پمفلٹ لکھا ہے جس میں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بہت بڑا ٹارزن ثابت کیا ہے. عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ انہوں نے مروایا ان کو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے, ہمیں ان کی آخرت کے ساتھ غرض ہے جو زندہ ہیں کہ یار عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر یہ ڈرامہ بازی بند کرو. 11ویں تو پکا پکا کر کھا رہے ہو, کسی 11ویں کے اوپر عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو کھول کر بتاؤ. ہاں, وہ جب طریقہ بتاؤ گے نا پھر ہم وہی بولیں گے جو ہم پہلے بولتے ہیں. کیا حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بھی حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, جبکہ تم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو اور تمہارا پیر غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھ کر گیا جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں فوت ہوئے اور امام غزالی 505 ہجری میں. یہ دونوں بڑے انٹرنیشنل صوفی ہیں, ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. ان کو صوفیوں کا امام مانا جاتا ہے, جس طرح ہم حدیث کا امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں نا, شیخین کہتے ہیں ہم ان کو. صوفیاء کے شیخین اگر کوئی ہے نا تو پہلے نمبر پہ امام غزالی ہے, دوسرے نمبر پہ عبد القادر جیلانی ہے. انہوں نے سلیبس دیا ہے تصوف کو.
اور دونوں نماز کا طریقہ لکھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ. جو یہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, یہ مکھیاں مارنا ہے, اور پھر کہتے تھے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. وہ تو ہم نے بتایا کہ وہ قادیانی تو تواڈے پر آ جائے, قادیانی تو بغیر رفع الیدین نماز پڑھتے تھے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی.